مذہب اسلام نے جتنا زور فرائض اور عبادات پر دیا ہے اتنا ہی زور کسب حلال اور طلب معاش پر بھی دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی تلاش کرنا اللہ کے فرائض کے بعد فرض ہے۔ تجارت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا مشغلہ ہے۔ اس لیے آج تجارت کے چند اصول بیان کیے جائیں گے، اور اصول سننے سے پہلے اگر آپ اپنا استاد اللہ اور رسول اللہ کو مانتے ہیں تو بیٹھ کر ٹھہر کر سنیے۔ اگر آپ کا بھروسہ اللہ اور رسول اللہ پر نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، بھیڑ لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تجارت چند اصول پر کرنی چاہیے، اس پر اللہ اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں۔ چند اصول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تجارت اور بزنس مین بننے کے لیے، کامیاب بزنس مین بننے کے لیے اول مرحلے میں آپ کو وعدہ وفا، جو وعدہ کریں گے، جو زبان دیں گے، اس کو ٹائم ٹو ٹائم پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن مقدس میں فرمایا کہ جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرو، اور وعدے کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، لوگوں کو بار بار بلاتا ہے اور اسے وعدہ کو پورا نہیں کرتا، تو یاد رکھیے اس کی تجارت خسارے میں تو جانے ہی جانیتا ہے، لیکن اللہ بھی آپ سے گرفت کرے گا، پوچھے گا۔ دوسرا اصول جو موٹا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سودی لین دین ہرگز نہ کریں۔ تجارت میں ڈھیر سارا پیسہ لے کر سود پر آپ نے تجارت میں لگایا، چند سال جب تک وہ پیسہ رہا خوب پھلے پھولے، لیکن جیسے اس پیسے کی ادائیگی کی باری آتی ہے، چکانے کی باری آتی ہے، پھر آپ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، آپ کے پیر پھسل جاتے ہیں، لاکھوں نہیں کئی لاکھوں کا آپ کو گھاٹا ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنا استاد محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں تو سودی لین دین سے آپ کاروبار ہرگز نہ کریں۔ اس میں وقتی طور پر نفع سمجھ میں آتا ہے، فائدہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ فائدہ اور نفع نہیں، وہ گھاٹا ہے، وہ نقصان ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی سودی لین دین پر اتنا سخت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر باز نہیں آئے سود سے، سود کو نہیں چھوڑا، تو اللہ اس کے رسول آپ سے جنگ کریں گے۔ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہوائی بات نہیں ہے، ہوا میں گرا لگانے والی بات نہیں ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کے رسول آپ سے جنگ کریں گے، اور جس سے اللہ اس کا رسول جنگ کرے اس کا حشر، اس کا مغلوب ہونا، اس کا خسارہ ہونا یہ تو طے ہے۔ تیسری چیز ہے امانت داری۔ امانت دار تجارت بزنس مین کامیاب بزنس مین ہوتا ہے جب ایک خریدار کو، ایک کسٹمر کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں دکان والا، تجارت والا ایماندار ہے، تو پھر وہ اس کا مرید ہو جاتا ہے۔
پیر سمجھ بیٹھتا ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ خریدنے کو پسند نہیں کرتا، 2 دن بعد دیجیے آپ ہی سے لیں گے، 15 دن بعد دیجیے آپ ہی سے لیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو واپس کر دو۔ اگر ہم امانت کو پوری طور پر ادا کر دیتے ہیں تو یقیناً پورے مارکیٹ میں آپ کا نام ہوگا، اور اطراف سے ہی نہیں بلکہ لوگ کوسوں میل دور سے چل کر آپ کے دکان پر آئیں گے آپ کے سامان کو خریدنے کے لیے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتلا رہا ہوں، بہت لمبی بات کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ ناپ تول میں پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اکثر کیا ہوتا ہے، دکاندار اپنا انداز گفتگو بڑا نرم لہجہ اختیار کرتا ہے اور کسٹمر کو، گاہک کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی شبد اختیار کرتا ہے، شہد بھی اتنی میٹھی نہیں ہوتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسٹمر کو جال میں پھنسانا مقصد ہوتا ہے، کسٹمر کو ردی اور گھٹیا مال دے کر بہتر اور اولا بتا کر اولے کی قیمت لینے کی یہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ آپ ناپ تول میں کمی ہرگز مت کرو، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بڑا ہی خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب وہ دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا پورا تول کر لیتے ہیں، دینے ٹائم میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، ڈنڈی۔ حاضرین یہ وقتی فائدہ ہے لیکن مستقبل میں مستقل گھاٹے اور نقصان کا سودا ہے، اس لیے آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ کبھی بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ بہت ہی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ معاملات کو تحریری شکل میں اختیار کریں۔ اگر آپ نے اپنا بزنس پائیدار بنانا ہے، آگے تک لے جانا ہے، اگر آپ کو اپنی تجارت کو عروج پر لے جانا ہے، لمبا کام کرنا ہے، تو اب چھوٹے سے جب آپ کا کام چھوٹا ہو، اسی وقت سے آپ کو تحریری شکل میں لین دین کرنا ہوگا۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں 30 پارے نازل فرمائے، 7 منزلیں نازل کی اور 114 سورت نازل کی، 6666 آیتیں نازل کی، لیکن سب سے بڑی آیت اللہ نے نماز کے متعلق نہیں نازل کی، زکوٰۃ کے متعلق نازل نہیں کی، حج کے متعلق نہیں، روزے کے متعلق نہیں، حقوق والدین کے متعلق نہیں، حقوق اللہ کے متعلق نہیں، جھوٹ کے متعلق نہیں، سود کے متعلق نازل نہیں کی۔ سب سے بڑی آیت 6666 آیت میں لین دین معاملات پر نازل کی ہے، سب سے بڑی آیت ہے۔ اب کسی بھی حافظ سے، کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے، اتنی تاکید ہے، پورا 15 لائن کے ایک آیت، اور پورے لائن کے اندر اللہ نے لین دین معاملات کو بیان کیا۔ اس لیے آپ اپنا بزنس، اپنی تجارت کو آگے لے جانا ہے تو ایک دم اس کو تحریری شکل دینا شروع کیجیے، حق اور سچ بولا کیجیے۔ نمبر 6 پر آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ کاہلی اور سستی، کاہلی سستی سمجھتے ہیں؟ کبھی دکان 8 بجے کھول دی اور کبھی دکان 10 ساڑھے 10 بجے کھول رہے ہیں،
کبھی دکان 5 بجے شام میں بند کر دی اور کبھی دکان 10 بجے بند کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنا ایک نظام الاوقات بنانا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے کس وقت ہم دکان کھولنا ہے اور کس وقت آپ نے بند کرنا ہے۔ کسٹمر آپ کے مزاج کے حساب سے آپ کے دکان پر آتے ہیں، آپ کے مزاج کو نرم رکھنا ہوگا، گفتگو میں مٹھاس رکھنی ہوگی، لیکن دھوکہ دھڑی نہیں، جعل سازی نہیں۔ آپ ایک نظام الاوقات بنائیے کہ 8 بجے دکان کھول ہی دینا ہے، رات کے 9 بجے دکان بند کر ہی دینا ہے، اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں۔ آپ اپنا ایک نظام الاوقات بنائیے، غفلت اور سستی اور لاپرواہی کو دور کیجئے۔ اور 7واں نمبر آپ سے عرض یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت بنائیے۔ صبح سویرے اٹھنے میں رزق میں برکت، صحت میں برکت، وقت میں برکت۔ یقین جانیے رائے گا نہیں جائے گا آپ کا بزنس، آپ کی تجارت، اگر آپ نے اس امور پر عمل کیا، اگر آپ نے اس چیز کو سمجھا کہ مجھے تجارت کرنی ہے اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق، میرا استاد اللہ ہے، میرا معلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو یقین جانیے 100% آپ کامیاب ہیں۔ تجارت صحابہ کرام کا پیشہ ہے، آپ اس نیت سے تجارت کریں کہ رسول اللہ کی سنت ہے، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا کرنے والے ہیں۔ رزق میں برکت تقوی سے ملتا ہے، تقوی شعار بنیے، پرہیزگار بنیے، غیبت، جھوٹ، جوا، شراب، سود، بہتان، ان چیزوں سے بالکل الگ رہیے۔ اور ایک لاسٹ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فضول خرچی اور فضول باتوں سے بالخصوص پرہیز کیجیے۔ انکم آپ کا، آمدنی آپ کا 10 روپے ہے، خرچ آپ 15 اور 20 کرتے ہیں، تو یقین جانی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کبھی بھی آپ اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو پھیلا نہیں سکیں گے، چونکہ آپ پر ڈوز گرتا چلا جائے گا، دن بدن آپ ادھار میں دبتے چلے جائیں گے، مقروض ہوتے چلے جائیں گے، قرضہ کا پہاڑ آپ پر لدتا چلا جائے گا۔ اس لیے فضول خرچی کا بھی آپ نے احتیاط رکھنا ہے اور فضول باتوں کا بھی آپ نے احتیاط رکھنا ہے۔ فضول باتیں سے آپ کے رزق میں تنگی ہوگی اور فضول خرچی سے آپ قرض دار ہو جائیں گے، مقروض ہو جائیں گے، جو آپ کے پیر کے لیے زنجیر بن جائے گی، آپ کی تجارت کے لیے زنجیر بن جائے گی، وہ آپ کی تجارت کو آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ خاکسار کی بات آپ لوگ سنیں گے بھی، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔